سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام، مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی۔ ایپیسوڈ 22، خلافت راشدہ، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ فتح بابل اور کوسی۔ ایرانیوں سے قادسیہ سے بھاگ کر بابل میں قیام اور کئی نامور سرداروں نے مفرور لوگوں کو فراہم کر کے مقابلے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کے بعد 2 مہینے تک قادسیہ میں قیام فرمایا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کا انتظار کیا۔ دربار خلافت سے احکام کے وصول ہونے پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل و عیال کو قادسیہ ہی میں چھوڑا اور خود لشکر اسلامی کے ساتھ مدائن کی طرف روانہ ہو گئی۔ اپنی روانگی سے پہلے زہرہ بن حیوہ کو مقدمۃ الجیش بنا کر آگے روانہ کیا۔ زہرہ دشمنوں کو مارتے ہٹاتے محکوم بناتے ہوئے بڑھتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ بابل کے قریب پہنچے۔ یہاں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی پوری فوج لے کر آ پہنچے۔ ایرانی سرداروں نے حضرت سعد کے آنے کی خبر سنی تو وہ بابل میں قیام نہ کر سکے، کچھ مدائن کی طرف چلے گئے، کچھ حواز اور نہاوند کی جانب چلے گئے، اور راستے میں تمام پلوں کو توڑتے اور دریائے دجلہ اور اس کے نہروں اور ندیوں کو ناقابل عبور بناتے ہوئے گئے تھے۔ ایرانیوں کے فرار و منتشر ہونے کی خبر سن کر حضرت سعد نے حضرت زہرہ کو حسب دستور آگے روانہ کیا اور خود بھی ان کے پیچھے بڑے لشکر کو لے کر متحرک ہوئے۔ حضرت زہرہ جب مقام کوسی پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہاں ایرانیوں کا مشہور سردار شہریار مقابلے پر آمدہ ہے۔ کوسی وہ مقام ہے جہاں نمرود نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو قید کیا تھا۔ قید خانے کی جگہ اس وقت تک محفوظ تھی۔ شہریار حضرت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچنے کا حال سن کر کوسی سے باہر نکلا اور مسلمانوں کے مقابل صف آرا ہو کر میدان میں آگے بڑھ کر للکارا کہ تمہارے سارے لشکر میں جو سب سے زیادہ بہادر جنگجو ہو وہ میرے مقابلے پر آئے۔ یہ سن کر حضرت زہرہ نے جواب دیا کہ میں خود تیرے مقابلے پر آنے کو تیار تھا، لیکن اب تیرے لن ترانی سن کر تیرے مقابلے پر اس لشکر میں سے کسی ادنا ترین غلام کو بھیجتا ہوں کہ وہ تیرے غرور کا سر نیچا کر دے۔ یہ کہہ کر آپ نے نائل بن جاشم اعرج کو جو قبیلہ بنو تمیم کا غلام تھا اشارہ کیا۔ حضرت نائل بن جاشم فوراً گھوڑا نکال کر میدان میں شہریار کے مقابل پہنچے۔ شہریار ان کو نہایت کمزور دیکھ کر ان کی طرف بڑھا اور گردن پکڑ کر کھینچا اور زمین پر گرا کر ان کی چھاتی پر چڑھ دوڑا۔ اتفاقاً شہریار کا انگوٹھا حضرت نائل کے منہ میں آ گیا تھا۔ انہوں نے اس کو اس زور سے چبایا کہ شہریار بے تاب ہو گیا، اور حضرت نائل فوراً اٹھ کر اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے اور بلا توقف خنجر نکال کر اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ شہریار کے مارے جاتے ہی تمام ایرانی فوجیں بھاگ پڑیں۔ شہریار کی زرہ، قیمتی پوشاک، زرین تاج اور ہتھیار لگا کر آئیں۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل ہوئی اور لشکر اسلام اس نظارے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہوا۔ بحرہ شیر کی فتح۔ بحرہ شیر ایک مقام کا نام تھا جو مدائن کے قریب ایک زبردست قلعہ اور شہر تھا۔ بحرہ شیر میں شاہی باڈی گارڈ کا ایک زبردست رسالہ اور دارالسلطنت کی حفاظت کے لیے نہایت زبردست اور بہادر فوج رہتی تھی۔ مدائن اور بحرہ شیر کے درمیان دریائے دجلہ حائل تھا۔ بحرہ شیر اس طرف تھا اور دجلہ کے اس طرف مدائن تھا۔ شہنشاہ ایران کا بھی بحرہ شیر بھی آیا کرتا تھا۔ یہاں بھی شاہی ایوان اور شاہی کارخانے موجود تھے۔ اسلامی لشکر کوسی سے آگے بڑھا تو بحرہ شیر پہنچنے تک کئی مقامات پر ایرانیوں کا مقابلہ کرنا پڑا اور ان کو شکست دے کر راستے سے ہٹانا پڑا، یہاں تک کہ مسلمانوں نے بحرہ شیر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 3 مہینے تک جاری رہا۔ آخر محصورین سختی سے تنگ آ کر مقابلے پر آمادہ ہوئے اور شہر پناہ سے باہر مقابلے پر آئے۔ بالآخر مقتول و مفرور ہوئے اور اسلامی لشکر فاتحانہ بحرہ شیر میں داخل ہوا۔ بحرہ شیر کے مفتوح ہوتے ہی یزدجرد نے مدائن سے بھاگنے اور اموال و خزانوں کے مدائن سے منتقل کرنے کی تدابیر اختیار کی۔ مدائن سے یزدجرد کا ماں خزانے کے ساتھ بھاگ جانا مسلمانوں کے لیے خطرات کا بدستور باقی رہنا تھا۔
بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب اس بات کا خیال تھا کہ جس قدر جلد ہو سکے مدائن پر قبضہ کریں، لیکن دریائے دجلہ درمیان میں حائل تھا، اس کا پایاب عبور کرنا سخت دشوار تھا۔ ایرانیوں نے بحرہ شہر سے بھاگتے ہوئے پل کو بالکل مسمار اور منہدم کر دیا تھا، دور دور تک کوئی کشتی بھی نہیں چھوڑی تھی۔ دوسرے کنارے پر ایرانی فوج بھی متعین تھی جو عبور دریا سے مانے تھی۔ دوسرے روز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر اور تمام فوج کی کمر بندی کرا کر فرمایا کہ تم میں کون ایسا بہادر سردار ہے جو اپنی جمعیت کے ساتھ اس بات کا وعدہ کرے کہ وہ ہم کو دریا کے عبور کرنے کے وقت حملے سے بچائے گا۔ حضرت عاصم بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خدمت کی ذمہ داری قبول کی اور 600 تیر اندازوں کی ایک جماعت لے کر دریائے دجلہ کے اس کنارے ایک اونچے مقام پر جا بیٹھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نستعین باللہ ونتوکل علیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یہ کہہ کر اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ ان کی تقلید میں دوسروں نے بھی جرأت سے کام لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے لشکر اسلام دجلہ کی طوفانی موجوں کا مقابلہ کرتا ہوا دوسرے کنارے کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ سیلاب لشکر جب نصف سے زیادہ دریا کو عبور کر چکا تھا تو اس طرف سے ایرانی تیر اندازوں نے تیر بازی شروع کی۔ ادھر سے عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی جماعت نے ایرانی تیر اندازوں پر اس زور قوت کے ساتھ تیر پھینکے کہ بہت سے ایرانی مقتول و مجروح ہوئے، اور اس بلائے بے درمان سے اپنی جان بچانے کی تدبیروں میں مصروف ہو کر لشکر اسلام کو عبور دریا سے نہ روک سکے۔ مسلمانوں نے دریا کے اس طرف پہنچ کر ایرانیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ فتح مدائن۔ یزجرد مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی اپنے اہل و عیال اور خزانوں کو مدائن سے روانہ کر چکا تھا، تاہم قصر ایبز، شاہی محل اور دارالسلطنت میں مال و دولت کی کمی نہ تھی۔ اسلامی لشکر کے دریا کے عبور کر لینے کا حال سن کر یزجرد بھی مدائن سے چل دیا۔ مسلمانوں نے شہر کی مختلف سمتوں سے شہر میں داخل ہونا شروع کر دیا۔ خود باشندگان شہر شاہی محلات کی لوٹ مار مسلمانوں کے پہنچنے سے اور شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی شروع کر دی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصر ایبز یعنی شاہی محل میں داخل ہوئے اور ان کی زبان سے بے اختیار یہ آیات نکلیں: کم ترکوا من جنت وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناھا قوما آخرین۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں ایک سلام سے 8 رکعتیں صلاۃ الفتح کی پڑھیں۔ یہ جمعہ کا روز تھا۔ قصر ابیض میں جس جگہ کسریٰ کا تخت تھا وہاں ممبر رکھا گیا اور اسی قصر میں جمعہ ادا کیا گیا۔ یہ پہلا جمعہ تھا جو دارالسلطنت ایران میں ادا کیا گیا۔ اس شاہی محل میں جس قدر تصاویر و تماثیل تھیں وہ اعلیٰ حالہ قائم رہیں۔ نہ حضرت سعد نے ان کو توڑا پھوڑا نہ وہاں سے جدا کیا۔ بوجہ نیت اقامت اس قصر میں نماز کو قصر بھی نہیں کیا گیا۔ زہرہ بن حیوہ کو ایرانیوں کے تعاقب میں نہروں کی جانب روانہ کر دیا گیا تھا۔ مال غنیمت کے فراہم کرنے پر عمرو بن مقرن کو اور اس کی تقسیم پر سلیمان بن ربیعہ باہلی کو مامور کیا گیا۔ مال غنیمت میں شہنشاہ ایران کی بہت سی نادر روزگار چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ چاندی، سونے اور جواہرات کی مورتیاں، کسریٰ کا شاہی لباس، اس کا زرنگار تاج، اس کی زرہ اور اسی قسم کی بہت سی چیزیں مسلمانوں نے ان بھاگنے والوں سے چھینی جو ان چیزوں کو لے لے کر ایوان شاہی سے بھاگتے تھے۔ ایوان شاہی کے خزانے اور عجائب خانے میں خاقان چین، قیصر روم، راجہ داہر شاہ ہند، بہرام گور، سیادش، نعمان بن منظر، کسریٰ، ہرمز فیروز کے خود، زرہیں، تلواریں اور خنجر دستیاب ہوئے جو عجائب روزگار سمجھ کر شاہی خزانے میں محفوظ رکھے جاتے تھے اور ایرانی چیزوں پر فخر کیا کرتے تھے۔ ان چیزوں کے فراہم ہو جانے پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی کہ تلواروں میں سے جس تلوار کو پسند کرو لے لو۔ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر قیصر روم ہرقل کی تلوار اٹھا لی۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے بہرام گور کی زرہ بھی ان کو مرحمت فرمائی۔ حضرت سعد نے علاوہ خمس کے جو چیزیں نادرات روزگار میں شمار ہوتی تھیں وہ سب جمع کر کے دربار خلافت کو روانہ کر دیں۔ انہی نادرات روزگار میں کسریٰ کا فرش تھا جو بہار کے نام سے موسوم تھا۔
یہ فرش 90 گز لمبا اور 10 گز چوڑا تھا۔ اس میں پھول پتیاں اور درخت، نہریں، تصویریں اور غنچے سب سونے چاندی اور جواہرات سے بنائے گئے تھے۔ شاہان فارس جب موسم بہار گزر جاتا تھا تو اس کی یاد میں اس فرش پر بیٹھ کر شراب نوشی کیا کرتے تھے۔ جب یہ تمام چیزیں مدینہ منورہ پہنچیں تو لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام سامان و اسباب کو لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ فرش کی نسبت عام لوگوں پر لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اس کو تقسیم نہ کیا جائے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو بھی تقسیم کر دیا جائے۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی رائے سے اس فرش کو بھی کاٹ کاٹ کر لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت علی کے حصے میں جو فرش کا ٹکڑا آیا تھا وہ بہت نفیس ٹکڑوں میں نہ تھا، تاہم انہوں نے اس کو 30,000 دینار کے عوض فروخت کر دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن پر قابض و متصرف ہو کر اپنے اہل لشکر کے اہل و عیال کو قادسیہ سے بلوا لیا اور شاہی ایوانات لوگوں میں تقسیم کر دیے، جن میں انہوں نے اپنے اہل و عیال کو ٹھہرایا۔ معرکہ جلولہ۔ جب مدائن پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو یزجرد مدائن سے بھاگ کر مقام حلوان میں مقیم ہوا۔ رستم بن فرخزاد کے بھائی خرزاد بن فرخزاد نے مقام جلولہ میں لشکر اور سامان حرب بڑی مقدار میں قابلیت اور حوصلے کے ساتھ فراہم کرنا شروع کر دیا تھا۔ قلعہ اور شہر کے گرد خندق کھدوائی اور مسلمانوں کی آمد اور حملے کے راستوں میں کانٹے بچھوا دیے۔ یہ جنگی تیاری اور فوجی انتظام اس قدر عظیم اور اہم تھا کہ ایک طرف ایرانیوں کی آنکھیں اس طرف لگی ہوئی تھیں تو دوسری طرف مسلمانوں کو بھی اس کا خاص طور پر خیال تھا۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمام کیفیات مدینہ منورہ میں حضرت فاروق اعظم کے پاس لکھ کر بھیجیں۔ دربار فاروقی سے حکم آیا کہ ہاشم بن عتبہ 12,000 فوج لے کر جلولہ کی مہم پر روانہ ہوں۔ مقدمۃ الجیش حضرت قاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کیا گیا۔ معشر بن مالک کو میمنہ اور عمر بن مالک کو میسرہ کی سرداری دی جائے اور ساقہ بن عمر بن مرہ کو مقرر کیا جائے۔ اس حکم فاروقی کے موافق حضرت ہاشم مدائن سے روانہ ہو کر چوتھے روز جلولہ پہنچے اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ کئی مہینے جاری رہا۔ ایرانی قلعے سے نکل نکل کر حملہ آور بھی ہوتے رہتے تھے۔ اس طرح مسلمانوں اور ایرانیوں میں جلولہ کے محاصرے کے ایام میں بہت سے معرکے ہوئے اور ہر معرکے میں ایرانی مغلوب ہوتے رہے۔ جلولہ میں لاکھوں ایرانی جنگجو موجود تھے۔ مسلمانوں کی تعداد ہزاروں سے متجاوز نہ تھی۔ اپنی جمعیت کی کثرت اور سامان حرب کی فراوانی پر اعتماد کر کے ایرانیوں نے خوب جی توڑ کر مقابلہ کیا، مگر آخر مسلمانوں کے مقابلے میں ناکام و نامراد ثابت ہوئے۔ 1,00,000 ایرانی اس معرکے میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ 3 کروڑ کا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ یزجرد نے حلوان میں جب جلولہ کے سقوط کا حال سنا تو وہ حلوان نہ ٹھہر سکا، وہاں سے بھاگ کر رے کی جانب روانہ ہو گیا اور حلوان میں خسرو شنوم کو ایک مناسب جنگی جمعیت کے ساتھ چھوڑ گیا۔ حضرت قاقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرکہ جلولہ کے بعد مقام حلوان کی طرف روانہ ہوئے۔ خسرو شنوم نے حلوان سے نکل کر مقابلہ کیا، مگر شکست کھا کر بھاگا اور قاقہ نے حلوان پر قبضہ کر لیا۔ حضرت سعد نے ان فتوحات کے بعد مال غنیمت کا خمس اور فتح کی خوشخبری حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ فاروق اعظم کی خدمت میں بھیجی اور ملک ایران میں آگے بڑھنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مال غنیمت لے کر شام کے وقت مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ فاروق اعظم نے فتوحات کا حال سن کر لوگوں کو جمع کیا اور زیاد کو حکم دیا کہ اب ان سب کو وہ حالات جو مجھ کو سنا چکے ہو سناؤ۔ چنانچہ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت طلاقت و فصاحت کے ساتھ مسلمانوں کی بہادریوں کے نقشے کھینچ کر سامعین کے سامنے رکھ دیے۔ پھر فاروق اعظم نے فرمایا کہ مال غنیمت کا انبار صحن مسجد میں اسی طرح موجود رہے۔ اس کی چوکسی و نگرانی کا انتظام کر دیا گیا۔ اگلے دن فجر کے بعد آپ نے وہ تمام مال و اسباب لوگوں کو تقسیم فرما دیا۔ جواہرات کے انبار اور مال غنیمت کی بیش قیمتی و کثرت دیکھ کر فاروق اعظم رو پڑے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین، یہ تو مقام شکر تھا، آپ روتے کیوں ہیں؟ حضرت فاروق اعظم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کو دنیا کی دولت عطا فرماتا ہے اس میں رشک و حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے اور اس لیے اس قوم میں تفرقہ پڑ جاتا ہے، بس مجھے اسی تصور نے اس وقت رلا دیا۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت سعد کے جواب میں ان کے پاس حکم بھیجا کہ مسلمانوں نے پہم صعوبات برداشت کی ہیں، ابھی چند روز اپنے لشکر کو آرام کرنے کا موقع دو۔ جنگ جلولہ 16 ہجری میں واقع ہوئی۔ یہاں تک حالات کے بیان کرنے میں دانستہ تاریخ، مہینہ اور سال کا ذکر اس لیے ترک کر دیا گیا ہے کہ بعض واقعات کی تاریخ اور سن ایک مورخ کچھ بیان کرتا ہے اور دوسرا کچھ اور۔ اندرین صورت و واقعات کی ترتیب کا صحیح ہونا کافی سمجھا گیا۔ عراق کے حالات سن 16 ہجری یعنی معرکہ جلولہ تک اسی ترتیب سے وقوع پذیر ہوئے جو اوپر مذکور ہوئے ہیں۔ اب ان حالات کو یہیں تک چھوڑ کر پھر ملک شام کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ملک شام کے معرکے۔ عراقی معرکوں کا حال اوپر مذکور ہو چکا ہے۔ ہم 16 ہجری میں یزجرد شاہ ایران کو مقام حلوان سے رے کی جانب فرار ہوتا ہوا دیکھ چکے ہیں، لیکن اب ہم کو قریباً 2 سال پیچھے ہٹ کر ملک شام کے حالات کی سیر کرنا ہے۔ دمشق کی فتح کا حال ہم اوپر پڑھ چکے ہیں۔ فتح دمشق کے بعد مقام فہل اور مقام بیسان کے معرکوں کی کیفیت بھی زیر مطالعہ آ چکی ہے۔ اب اسلامی لشکر مقام حمص کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ فتح حمص۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص کے ارادے سے روانہ ہو کر ذوالقلع میں پڑاؤ ڈالا۔ حمص ملک شام کے 6 ضلعوں میں سے ایک ضلع کا نام ہے اور یہی نام ایک شہر کا ہے جس کے نام سے یہ ضلع موسوم ہے۔ انگریزی میں حمص کو امیسا کہتے ہیں۔ اس شہر میں سورج کا مندر تھا جس کی زیارت کے لیے دور دور سے بت پرست آیا کرتے تھے۔ اردن اور دمشق کے اضلاع کی فتح کے بعد حمص، انطاکیہ، بیت المقدس بڑے بڑے اور مرکزی مقامات باقی تھے جو مسلمانوں کو فتح کرنے تھے۔ جب اسلامی لشکر مقام ذوالقلع میں جا کر خیمزن ہوا تو قیصر ہرقل نے قوذر بطریق کو مقابلے کے لیے روانہ کیا، جس نے حمص سے روانہ ہو کر مقام مرج یعنی روم میں پہنچ کر قیام کیا۔ اس کے بعد قیصر نے شمس بطریق کو بھی لکھا۔ ان دونوں بطریقوں سے اسلامی فوج کا مقابلہ ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شمس بطریق حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا اور رومی لشکر شکست خوردہ ہو کر بھاگا۔ یہ بھاگا ہوا لشکر جب حمص پہنچا تو قیصر ہرقل جو حمص میں مقیم تھا، حمص سے فرار ہو کر وہاں سے الرابہ کی طرف چلا گیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے مرج روم سے روانہ ہو کر حمص کا محاصرہ کر لیا۔ ہرقل نے بہت کوشش کی کہ اہل حمص کی مدد کو پہنچ جائے، مگر اس کی کوشش کارگر ثابت نہ ہوئی اور اہل حمص کو کوئی امداد رومیوں کی نہ پہنچ سکی۔ آخر مجبور و مایوس ہو کر اہل حمص نے انہیں شرائط پر کہ جن پر اہل دمشق نے صلح کی تھی حمص کو مسلمانوں کے سپرد کر دیا۔ حمص کی فتح کے بعد شہر حماد پر جو حمص و قنصرین کے درمیان میں واقع ہے فوج کشی ہوئی۔ اہل حماد نے بھی جزیہ دینا منظور کر کے صلح کر لی۔ اس کے بعد شیرز اور معراہ پر بھی اسی طرح مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ اس کے بعد شہر لاذقیہ میں عیسائیوں نے مسلمانوں کا مقابلہ کیا مگر مغلوب و مفتوح ہوئے۔ لاذقیہ کے بعد سلیمہ کو بھی بزور تیغ مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ سلیمہ شہر کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رکابی فوج لے کر بحکم ابو عبیدہ قنصرین کی جانب بڑھے۔ وہاں میناس رامی رومی سردار جس کا مرتبہ ہرقل کے بعد سب سے بڑا تھا آگے بڑھ کر خالد بن ولید کا مقابلہ کیا۔ خالد بن ولید نے سخت مقابلوں کے بعد اس کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ قنصرین میں داخل ہو کر قلعہ بند ہوا اور خالد بن ولید نے آگے بڑھ کر قنصرین کا محاصرہ کر لیا۔ انجام کار قنصرین مفتوح ہوا۔ اس فتح کا حال جب حضرت فاروق اعظم کو معلوم ہوا تو وہ خالد بن ولید سے بہت خوش ہوئے اور ان کے اختیارات اور فوجی سرداری میں نمایاں اضافہ فرمایا۔ فتح حلب اور انطاکیہ۔ قنصرین کی مہم سے فارغ ہو کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلب کی جانب کوچ کیا۔ جب حلب کے قریب پہنچے تو خبر آئی کہ اہل قنصرین نے عہد شکنی کی اور بغاوت اختیار کر لی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک دستہ فوج کو قنصرین کی طرف روانہ کیا۔ اہل قنصرین نے محصور ہو کر پھر اظہار اطاعت کیا اور بھاری جرمانہ دے کر اپنے آپ کو بچایا۔ حضرت ابو عبیدہ نے حلب کے قریب پہنچ کر قیام کیا اور حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مقدمۃ الجیش کے افسر تھے اپنے دستے کو لے کر حلب کا محاصرہ کر لیا۔ اہل حلب نے حضرت ایاز بن غنم سے اب تک کے مفتوح شہروں کی شرائط پر صلح کر کے شہر کو ان کے سپرد کر دیا۔
حضرت ابو عبیدہ نے ان شرائط کو جو ایاز بن غنم نے طے کی تھیں جائز قرار دیا اور اپنے دستخط سے معاہدہ لکھ دیا۔ حلب کو فتح کر کے حضرت ابو عبیدہ انطاکیہ کی جانب بڑھے۔ انطاکیہ قصر ہرقل کا ایشیائی دارالسلطنت تھا۔ یہاں ہرقل کے شاہی محلات بنے ہوئے تھے اور ہر قسم کی حفاظت کا سامان جو ایک دارالسلطنت کے لیے ضروری ہے یہاں موجود تھا۔ اسی لیے مختلف مقامات کے مفرور عیسائی بھاگ بھاگ کر انطاکیہ ہی میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ حلب کے بھی بہت سے عیسائی انطاکیہ میں آ گئے تھے۔ جب مسلمان انطاکیہ کے قریب پہنچے تو عیسائیوں نے انطاکیہ سے نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا اور شکست کھا کر شہر میں جا گھسے۔ اسلامی لشکر نے انطاکیہ کا محاصرہ کر لیا۔ چند روز کے بعد شہر والوں نے مجبور ہو کر جزیہ کے وعدے پر صلح کر لی۔ بعض عیسائی انطاکیہ سے کسی طرف کو خود ہی جلا وطن ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کے حال سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ اس کے بعد خبر پہنچی کہ حلب کے قریب مقام معرہ مسرین میں مسلمانوں کے خلاف عیسائی لشکر جمع ہو رہا ہے۔ اس خبر کو سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف کو روانہ ہوئے۔ وہاں بڑی بھاری جنگ ہوئی، بہت سے عیسائی اور رومی سردار مارے گئے۔ اہل معرہ و مسرین نے اہل حلب کی طرح صلح کر لی۔ یہاں یہ صلح نامہ ابھی مکمل نہیں ہونے پایا تھا کہ انطاکیہ والوں کی بغاوت و بدعہدی کی خبر پہنچی، مگر ایاز بن غنم اور حبیب بن مسلمہ موجود تھے۔ انہوں نے لڑ کر عیسائیوں کو پھر مغلوب کیا اور شہر پر قابض ہو گئے۔ اس بغاوت و بدعہدی کے بعد انطاکیہ والوں نے پھر پہلی شرائط پر ہی صلح کی درخواست کی۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس درخواست کو منظور کر لیا۔ عیسائیوں کی بار بار کی بغاوت و بدعہدی دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ نے فاروق اعظم کو لکھا کہ ان عیسائیوں کے بار بار نقص عہد سے بعض اوقات لشکر اسلام کو بڑی بڑی مشکلات کا سامنا ہو جاتا ہے، اسی لیے ان کے ساتھ کسی خاص قسم کا برتاؤ کیا جائے۔ فاروق اعظم نے لکھا کہ عیسائیوں کے بڑے بڑے مرکزی شہروں اور قصبوں میں جن کو تم فتح کر چکے ہو ایک ایک فوجی دستہ مدامی طور پر موجود رکھو۔ ایسے ہر ایک حفاظتی دستے کو ہم بیت المال سے وظائف اور تنخواہیں دیں گے۔ فتح انطاکیہ کے بعد ارد گرد کے تمام قصبات نے بخوشی مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی اور قورس، بنج، تل، عزاز وغیرہ قصبات مع مفصلات بلا جنگ و پیکار مسلمانوں کی اطاعت و قبضے میں داخل ہو گئے اور فرات تک شام کے تمام شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ فتح بفارس، مرعش اور حرس۔ اب شام کی طرف سے مطمئن ہو کر اور تمام شہروں میں عامل مقرر کرنے اور فوجی دستے متعین فرمانے کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کی طرف توجہ فرمائی اور ایک لشکر میسرہ بن مسروق کی سرداری میں مقام بفارس جو علاقہ انطاکیہ میں ایشیائی کوچک کی سرحد پر ایک مقام تھا، یہاں بہت سے عرب قبائل، قبیلہ غسان، تنوخ اور آیاد وغیرہ آباد تھی، اور عیسائی مذہب رکھنے کی وجہ سے فتح انطاکیہ کا حال سن کر ہرقل کے پاس جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ میسرہ بن مسروق نے جاتے ہی ان پر حملہ کر دیا۔ بڑا بھاری معرکہ تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انطاکیہ سے مالک بن اشتر نقی کو میسرہ بن مسروق کی کمک پر روانہ کیا۔ اس نئی فوج کو آتے ہوئے دیکھ کر عیسائی گھبرا گئے اور حواس باختہ ہو کر بھاگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹا سا لشکر لے کر مرعش کی طرف گئے اور عیسائیوں نے جلاوطنی کی اجازت طلب کر کے شہر خالد بن ولید کے سپرد کر دیا۔ اسی طرح ایک لشکر لے کر حبیب بن مسلمہ قلعہ حرس کی طرف گئے اور اس کو فتح کیا۔ فتح قیساریہ اور فتح اجنادین۔ انہی ایام میں انطاکیہ اور علاقہ انطاکیہ کو اسلامی لشکر فتح کر رہا تھا۔ دمشق کے عامل حضرت یزید بن ابی سفیان نے اپنے بھائی معاویہ بن ابی سفیان کو حکم فاروقی کی بنا پر فوج دے کر قیساریہ کی طرف بھیجا۔ وہاں سخت معرکہ پیش آیا اور 80,000 عیسائی میدان جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے اور قیساریہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ مہم مرج روم اور فتح بیسان کے بعد قیصر ہرقل نے ارطبون نامی بطریق اعظم کو، جو نہایت بہادر اور مشہور سپہ سالار تھا، مقام اجنادین میں فوجیں جمع کرنے کا حکم دیا۔ ارطبون نے ایک زبردست فوج تو اپنے پاس مقام اجنادین میں رکھی اور ایک فوج مقام رملہ میں اور ایک بیت المقدس میں تعینات کی۔ یہ فوجیں اسلامی حملہ آوروں کی منتظر اور ہر طرح کیل کانٹے سے لیس اور تعداد میں بے شمار تھیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
جو اس سمت کے حصہ افواج کی سرداری رکھتے تھے، بحکم ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علقمہ بن حکیم فراسی اور مسرور بن العقی کو بیت المقدس کی طرف اور ابو ایوب المالکی کو رملہ کی جانب روانہ کیا، اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارتبون کے مقابلے کو اجندین کی طرف بڑھے۔ اجندین میں نہایت سخت ماری کا آرائی ہوئی۔ یہ لڑائی جنگ یرموک کی مانند تھی۔ بالآخر ارتبون حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے سے شکست کھا کر بیت المقدس کی طرف بھاگا۔ حضرت علقمہ بن حکیم فراسی نے، جو بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، راستہ دے دیا۔ ارتبون بیت المقدس میں داخل ہو گیا اور اجندین پر حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبضہ ہو گیا۔ فتح بیت المقدس۔ ارتبون جب بیت المقدس میں داخل ہوا تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ سبت، نابلس، لد، امواس، جبرین، یافا وغیرہ مقامات پر قبضہ کیا اور بیت المقدس کے ارد گرد کے تمام علاقوں پر قابض ہو کر بیت المقدس کی طرف بڑھے اور محاصرے کو سختی سے جاری رکھا۔ انہی ایام میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے انتہائی اضلاع قنصرین وغیرہ کی فتح سے فارغ ہو کر فلسطین و بیت المقدس کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ عیسائی قلعہ بند ہو کر نہایت سختی سے محاصرین کی مدافعت اور مقابلہ کر رہے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آ جانے کی خبر سن کر ان کی ہمت کچھ پست سی ہو گئی اور سپہ سالار اعظم یعنی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے پر انہوں نے صلح کے سلام و پیام جاری کیے۔ حضرت ابو عبیدہ بہت سادہ تھے اور تمام عیسائی ان سے واقف تھے، لیکن بیت المقدس کے عیسائیوں نے صلح کی شرائط میں ایک خاص قسم کا اضافہ ضرور و لازمی قرار دیا، وہ یہ کہ عہد نامہ خود خلیفہ وقت آ کر لکھے۔ ارتبون بطریق اعظم بیت المقدس سے نکل کر مصر کی طرف بھاگ گیا تھا۔ رؤسائے شہر اور شرفائے بیت المقدس ہی مدافعت میں استقامت دکھا رہے تھے اور اب شہر کا قبضے میں آ جانا کچھ دشوار نہ تھا، لیکن حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی مناسب سمجھا کہ جہاں تک ہو سکے کشت و خون کا امکان مسدود کیا جائے اور جنگ پر صلح کو فوقیت دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان حالات کا ایک خط لکھا اور اس میں تحریر کیا کہ آپ کے یہاں تشریف لانے سے بیت المقدس بلا جنگ قبضے میں آ سکتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کے پہنچنے پر صاحب الرائے حضرات کو مسجد نبوی میں بغرض مشورہ طلب کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عیسائی اب مغلوب ہو چکے ہیں، ان میں مقابلے اور مدافعت کی ہمت و طاقت نہیں رہی، آپ بیت المقدس کا سفر اختیار نہ کریں، اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو اور بھی زیادہ ذلیل کرے گا اور وہ بلا شرط شہر کو مسلمانوں کے سپرد کر دیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میری رائے میں آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ فاروق اعظم نے حضرت علی کی رائے کو پسند کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر فلسطین۔ ستوؤں کا ایک تھیلا، ایک اونٹ، ایک غلام اور ایک لکڑی کا پیالہ ہمراہ لے کر اور اپنی جگہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا عامل مقرر فرما کر روانہ ہو گئے۔ آپ کے اس سفر کی سادگی و جفاکشی عام طور پر مشہور ہے۔ کبھی غلام اونٹ کی مہار پکڑ کر چلتا اور فاروق اعظم اونٹ پر سوار ہوتے، اور کبھی غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور فاروق اعظم اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے چلتے۔ یہ اس عظیم الشان شہنشاہ اور خلیفہ اسلام کا سفر تھا جس کی فوجیں قیصر و کسریٰ کے محلات اور تخت و تاج کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں میں رون چکی تھیں۔ یہ مہینہ جس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر شروع ہوا ہے، رجب کا مہینہ تھا اور سن 16 ہجری، جبکہ مدائن اور انطاکیہ فتح ہو چکے تھے۔ عزم روانگی کے ساتھ ہی روانگی سے پہلے آپ نے دمشق و بیت المقدس کی اسلامی افواج کے سرداروں کو اطلاع دے دی تھی۔ سب سے پہلے یزید بن ابی سفیان، ان کے بعد ابو عبیدہ بن جراح، ان کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ نے ان سرداروں کو خوبصورت اور شان و شوکت کے لباس میں اپنے استقبال کو آتے ہوئے دیکھ کر طیش اور غضب کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ تم لوگوں نے 2 ہی برس میں اجمیوں کا طریقہ اختیار کر لیا۔ مگر جب ان سرداروں نے فرمایا کہ ہماری ان پرتکلف قباؤں کے نیچے صلاح و حرب موجود ہیں اور ہم عربی اخلاق پر قائم ہیں، تو آپ کو اطمینان ہوا۔ عیسائیوں کا امان نامہ۔ آپ مقام جابیہ میں مقیم ہوئے۔
یہیں رؤسائے بیت المقدس آپ کی ملاقات کو حاضر ہوئے اور عہد نامہ آپ نے ان کو اپنے سامنے لکھوا دیا۔ یہ وہ امان نامہ ہے جو امیر المؤمنین عمر نے ایلیا والوں کو دیا ہے۔ ایلیا والوں کی جان، مال، گرجے، صلیب، بیمار اور تندرست سب کو امان دی جاتی ہے اور ہر مذہب والے کو امان دی جاتی ہے۔ ان گرجاؤں میں سکونت کی جائے اور نہ وہ ڈھائے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کے احاطوں کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے گا، نہ ان کی صلیبوں اور مالوں میں کسی قسم کی کمی کی جائے گی، نہ مذہب کے بارے میں کسی قسم کا کوئی تشدد کیا جائے گا، اور نہ ان میں سے کوئی کسی کو ضرر پہنچائے گا۔ اور ایلیا میں ان کے ساتھ یہودی نہ رہنے پائیں گے، اور ایلیا والوں پر فرض ہے کہ وہ جزیہ دیں اور یونانیوں کو نکال دیں۔ پس یونانیوں یعنی رومیوں میں سے جو شہر سے نکل جائیں ان کے جان و مال کو امان دی جاتی ہے جب تک کہ وہ محفوظ مقام تک نہ پہنچ جائیں۔ اگر کوئی رومی ایلیا ہی میں رہنا پسند کرتا ہے تو ان کو باقی اہل شہر کی طرح جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ یہاں اگر اہل ایلیا سے کوئی شخص رومیوں کے ساتھ جانا چاہے تو اس کو امن و امان ہے، یہاں تک کہ وہ محفوظ مقام پر پہنچ جائے۔ جو کچھ اس عہد نامے میں درج ہے اس پر اللہ اور رسول اور خلفاء اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، بشرطے کہ اہل ایلیا مقررہ جزیے کی ادائیگی سے انکار نہ کریں۔ اس عہد نامے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستخط بطور گواہ ثبت ہوئے۔ بیت المقدس والوں نے فوراً جزیہ ادا کر کے شہر کے دروازے کھول دیے۔ اسی طرح رملہ والوں نے بھی مصالحت کے ساتھ شہر مسلمانوں کے سپرد کر دیا۔ فاروق اعظم پاپ یادہ بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے مسجد اقصیٰ میں گئے، محراب داؤد کے پاس پہنچ کر سجدہ داؤد کی آیات پڑھ کر سجدہ کیا، پھر عیسائیوں کے گرجے میں گئے اور اس کی سیر کر کے واپس تشریف لائے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد فاروق اعظم نے صوبہ فلسطین کے 2 حصے کر کے ایک حصہ علقمہ بن حکیم کو عامل مقرر کر کے رملہ میں قیام کا حکم دیا، دوسرے حصے پر علقمہ بن محرز کو عامل مقرر فرما کر بیت المقدس میں رہنے کا حکم دیا۔